تو حماد حسن صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو چیلنج ہے، ایک نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں، 90 ووٹ لیے ہیں، 3 ووٹ وہ نہیں حاصل کر سکے، 2 لوگ باہر تھے، لیکن بہرحال ایک بڑی اکثریت کے ساتھ اب ان کی حلف کا معاملہ ہے، معاملہ عدالت میں پہنچ چکا ہے. یہ ان کی تبدیلی، اور پہلے تو یہ کہ کیا وہ حلف لے پائیں گے، وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سنا بہت سارے بڑی باتیں ہوئیں، تو قبولیت ان کی شاید ابھی تک نہیں ہے. دیکھیں، کچھ باتیں تو بالکل واضح ہیں. ایک یہ کہ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے، یعنی 115 سیٹوں پہ الیکشن ہوا تھا خیبر پختونخوا میں، بعد میں مخصوص سیٹیں بھی آ گئی، 145 کا ایوان بنا، تو 115 میں سے 92 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھی. یہ پوزیشن بہت کم تھی. اس وقت بھی ان کے پاس وہی سیٹیں موجود ہیں، ان کی پارٹی نہیں ٹوٹی، پارٹی انٹیکٹ ہے. تو مینڈیٹ تو ان کے پاس موجود ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ دی جائے، روڑے نہ اٹکائے جائے، ان کو آگے بڑھنے دیا جائے، جمہوری عمل کو کنٹینیو کرنے دیا جائے. لیکن کچھ اور باتیں بھی ہیں. کیا جو ریاست کا بیانیہ ہے، ریاست کو جن مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے، کیا اس کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، وہ ریاست کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ریاستی بیانیے کو وہ لوگ اون کریں گے یا اس کے مقابل آئیں گے؟ ان کے مقاصد انہوں نے بتا دیے نا کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے اور آپریشن کو رکوانا ہے. کیا وہ آپریشن رکوا پائیں گے؟ دیکھیں، آپریشن رکوائیں گے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی میرا اپنا تعلق پختونخوا سے ہے، ضیاء الرحمان صاحب بیٹے ہیں، ان کا تعلق بھی پختونخوا سے ہے. اگر آپ آپریشن رکوائیں گے تو پھر اس کا متبادل حل کیا ہے؟ متبادل حل تو مذاکرات تو کئی مرتبہ ہوئے، ہنگو سے مذاکرات شروع ہوئے تھے، پشاور تک آتے آتے کئی مرتبہ مذاکرات کے دور چلے، لیکن جو مسلح ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، کیا وہ آپ کے ساتھ مذاکرات پر آ رہے ہیں؟ وہ تو آپ کے ریاستی بیانیے کو چیلنج کر رہے ہیں. اس وقت بھی تیرہ وادی جو ہے اس میں مذاکرات چل رہے ہیں جرگے کے ساتھ. مذاکرات کئی مرتبہ ہوئے لیکن وہ مذاکرات پر تو نہیں آ رہے ہیں، وہ تو ریاستی ریٹ کو مان ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو آپ کے آئین و قانون کو مان ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر کیا مذاکرات ہو؟ دوسری بات یہ کہ ابھی جو افغانستان کی طرف سے جو حملے ہوئے، جو بارڈر پہ جو کچھ ہوا، تو کیا وہ صرف طالبان حکومت کا یا وہاں پر موجود ان کے جو فوج، وہ کیا فوج ہے؟ وہ تو کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں ہے. لیکن یہ کیا ان کا فیصلہ تھا یا یہ انڈین پراکسیز ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں، پی ٹی آئی کا پہلے اپنا بیانیہ واضح نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس کے پس منظر کو جانتے نہیں. لیکن ان کو ہٹایا تو اسی لیے گیا نا کہ وہ مطلب علی امین گنڈاپور صاحب کو اسی لیے ہٹایا گیا کہ وہ آپریشن بند نہیں کروا رہے تھے، وہ ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے تھے وہ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم تو بند کروائیں گے سب کچھ. آپ آپریشن بند کروائیں گے تو کیا لوگوں کو، پختون عوام کو ان کے سامنے، اس درندگی کے سامنے چھوڑیں گے کہ آپ کر لیں جو کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس جو متبادل کا آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیں، بھائی مذاکرات تو 100 مرتبہ ہو بھی چکے ہیں، مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا، اب جو حماد حسن صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ضیاء